میں نے جس علاقے سے الیکشن لڑا ہے اس میں 3 صوبائی حلقے بنتے ہیں، پی پی 113، پی پی 108 اور پی پی 109، جو کہ این اے 106 ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ تمام دوست جو ہیں وہ مجھ تک پہنچیں اور پھر رش کی وجہ سے خرابی بھی ہو، دقت بھی ہو، تو زیادہ بہتر ہے کہ میں تینوں صوبائی حلقوں میں علیحدہ علیحدہ سے انتظامات کروائے جائیں اور وہاں پہ آپ سے جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی جائے، اپنے خیالات آپ تک پہنچائے جائیں، جو آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب دیا جائے، اور آپ کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ جو ظلم اور یہ نااہل اور نالائق ٹولہ جو اس ملک پہ مسلط تھا، اس ٹولے کو اس ملک سے جتنی جلد ہٹا دیا جاتا اتنا ہی اس ملک کی بہتری تھی۔ انہیں جتنا بھی ٹائم ملا ہے انہوں نے اس ٹائم کو ماسوائے اس کے کہ ملک کی بربادی کی، ملک میں بیڈ گورننس کی، ملک میں مہنگائی کی، عام آدمی کا جینا مشکل نہیں ناممکن کر دیا، لوگوں سے انتقام لیے، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ ان کو جتنی جلد اس ملک سے ہٹایا جائے، یہ ملک کی بہتری ہے۔ لیکن یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کوئی انسان اس بات کا سزاوار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ انسان کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اور اس قسم کے تکبر اور غرور کے کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اس نے جن لوگوں کو جیلوں میں بند کیا، جن لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے ان کے اوپر کھانے کی سہولت بند کی، وہاں پہ ایجنسیوں کے لوگوں کو بٹھایا کہ ان کو دیکھو، ان کو کھانا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے جب جیل میں ایک سیل میں بند کیا، 15 دن تک وہ میڈیسن جو میں دن میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ لیتا ہوں وہ مجھے نہیں جو ہے وہ مہیا کی گئی۔ کوئی سہولت، اگر کوئی سامان گھر والوں نے جا کے جیل میں پہنچا دیا تو وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ جیل کی ڈیوٹی میں پڑا رہا، اور بعد میں سپرڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر ویری سوری، یہ فرش پہ سونے کے لیے جو آپ نے گدا منگوایا تھا وہ وہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں نے کوشش تو میں نے بڑی کی ہے، لیکن بہرحال میری بھی نوکری کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو نہیں پہنچایا جا سکتا، وہ ہم واپس بھجوا رہے ہیں۔ یہ آدمی امریکہ گیا تو وہاں پہ جا کے یہ کہتا ہے کہ فلاں جیل میں میاں نواز شریف بند ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس کو اے سی فراہم کیا جائے، اتنی گرمی میں وہ دل کے مریض ہیں، ان کے 2 مرتبہ بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہتا میں جاؤں گا اور جا کے وہاں پہ اے سی اکھاڑوں گا، میں اے سی جو ہے وہ وہاں سے نکالوں گا۔ میاں شہباز شریف کو 14 ماہ جیل میں رکھا، حمزہ شہباز کو 22 ماہ جیل میں رکھا، یہ کہا کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ وہ شہزاد اکبر، وہ پتہ نہیں کہاں کا نوٹنگی جو ہے وہ اس نے ڈھونڈ کے یہ لایا تھا، وہ روز بیٹھا جی پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جی اتنے 1000 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ فلان جگہ پہ پڑی ہے، اتنے 1000 ارب روپے کی پراپرٹی فلان جگہ پہ پڑی ہے، ہم بس اس کو واپس لا رہے ہیں، یہ نومبر دسمبر تک ہم واپس لے آئیں گے، یہاں پہ تو ریل پیل ہو جائے گی، یہاں پہ تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی،
اور یہ دیکھیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ہم یہ سارے ثبوت جو ہے وہ برطانیہ کی ایجنسی کو دے رہے ہیں، یہ وہیں پہ ہیں، وہاں سے وہ پکڑ لیں گے ان کو۔ NCA نیشنل کرائم ایجنسی جو لندن کی ہے، انگلینڈ کی، وہ پوری دنیا میں ایک کریڈیبل ایجنسی ہے، وہ ہماری ایجنسیوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو چاہو گناہ گار کر دو، جس کو چاہو بے گناہ کر دو۔ وہاں ان کے معیار مختلف ہیں۔ انہوں نے 22 ماہ تک جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف اور اس کی فیملی کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ لکھ کے دیا انہوں نے شریف خاندان کی خواتین کو، میں مریم نواز شریف کی بات نہیں کرتا، مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنے والد کی سیاست کے قدم پہ قدم رکھ رہی ہے، وہ سیاست میں ہے، اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، اس کو پابند سلاسل کیا گیا، اسے جیل میں رکھ کے اذیتیں دی گئیں، ہے تو یہ بھی بہت گھٹیا بات۔ لیکن چلیں، جو لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں انہیں ان چیزوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ خواتین جن کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، جو خاتون خانہ ہیں، ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار میں فیملی کے افراد کا نام تو کہیں آ جاتا ہے، لیکن ان بیچاریوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نام پہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ ان خواتین کو بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں بخشا، اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات قائم کیے۔ کسی کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مقدمات قائم کیے۔ اور اب جب چوتھا سال مکمل ہونے کو تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے جو 5 سالہ دور ہوتا ہے اس میں پہلے سال میں حکومتیں اپنے منصوبوں کی بنیاد رکھتی ہیں، دوسرے اور تیسرے سال میں ان کو مکمل کرتی ہیں، چوتھے سال میں ان کے افتتاح کرتی ہیں، اور 5واں سال جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سے منصوبوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے؟ پورا ملک ڈھونڈ لیں، پورے ملک میں یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا میگا پروجیکٹ ہے وہ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ ہم بھی 4 سال بعد ہم نے اپنے منصوبوں کو مکمل کیا، بجلی کے کارخانے مکمل کیے، ہم نے موٹر ویز مکمل کی، ہم نے میٹرو کے منصوبے مکمل کیے، یونیورسٹیز جو ہے وہ مکمل کی، ہاسپٹل مکمل کیے، ہم نے ان کے افتتاح کیے۔ جو کچھ رہ گئے بعد میں یہ پورا 1 سال جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹس کے جو ہے وہ پھیتے کاٹتے رہے۔ آج ہمیں یہ بتائیں تمہارے 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، بتاؤ کوئی منصوبہ جس کا ہم بھی پھیتا کاٹیں جو تم نے مکمل کیا ہے۔ آپ فیصل آباد کے رہنے والے، آپ فیصل آباد کے لوگ بتا دیں، کوئی فیصل آباد میں کوئی منصوبہ، کوئی فلائی اوور، کوئی بڑی سڑک، کوئی ہاسپٹل، یہ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ ہم بنا کے گئے تھے اس کو بھی یہ مکمل نہیں کر سکے۔ کوئی منصوبہ بتائیں گے؟ ایمان سے تمام ادارے بھی اس کے ساتھ تھے، تمام اپوزیشن بھی اس کے ساتھ تھی۔ اگر یہ چاہتا تو اس ملک کو ایک ایسی سمت میں ڈال دیتا کہ یہ ملک جو ہے وہ آج جو ہے وہ کسی ترقی کے زینے پہ چڑھ چکا ہوتا، لیکن اس نے وہی کام کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ بات تو پھر اللہ کا اختیار ہے، یہ اختیار تو خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ کسی انسان کو اتنا طاقتور نہیں بنایا کہ وہ یہ کہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو پاکستان آج مستحکم ہے، جو پاکستان کا آج وجود قائم ہے، اور انڈیا اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔
کسی ایٹمی قوت کے اوپر کوئی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. دو ایٹمی قوتوں کے درمیان لڑائی بھی جائے دونوں کی تباہی ہوتی ہے, کوئی ایک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے کہ پاکستان آج باوقار طریقے سے تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے وہ قائم ہے. ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ گمراہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے 14 سے لے کے 18 تک بھی یہی کیا, اب بھی یہی کر رہے ہیں. اب بھی نوجوانوں کو بد تہذیبی بدتمیزی سکھا رہے ہیں, ان کو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو گالیاں دینا سکھا رہے ہیں, یہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا انہیں سکھا رہے ہیں. یہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر کے اس ملک کو انارکی اور فساد کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے, اور آپ پوری قوم کو جو ہے وہ غلط راستے پہ, گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل نہیں ہوگا اور ہم یہ ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایسا انسان جو اقتدار ملے تو وہ جو ہے وہ انتقام لے, ملک کو برباد کرے, ملک کی تباہی کرے, کرپشن کرے, اپنے لوگوں کو نوازے. یہ فرح خان کون ہے؟ کیوں بھاگ گئی ہے وہ رہتی نا یہاں پہ. تم جو کہتے ہو کہ ہم بڑی شفافیت سے کام کرتے رہے ہیں, وہ کتنے 100 کروڑ روپیہ لے کے جو بھاگی ہے, مجھے کسی نے کہا کہ جی اس کو پکڑ لیں. میں نے کہا کہ پہلے اس کے پیسے پکڑیں گے پھر اس کو پکڑیں گے. آپ کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ ہماری نیت نیک ہے اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو ضرور محسوس ہوگا. اور باقی ایک ایک دو رن جو ہے وہ ضرور لیں گے, لیکن چوکے چھکے جو ہیں وہ پھر الیکشن کے بعد ہی لگیں گے, جب آپ اس میں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں گے. اور میں انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کر کے پورے پنجاب سے, میرا وعدہ ہے, کل بھی میری میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ جی انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب میں آپ کی رہنمائی میں, آپ کی قیادت میں, آپ کی گائیڈنس میں ہم بھرپور محنت کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی پنجاب میں 100 سے زیادہ سیٹیں PMLN جیتے گی اور 200 سے زیادہ صوبائی سیٹیں جیتے گی. اور جو سیٹ 100 سیٹ حکومت پنجاب سے جیتے وہ وفاق میں حکومت بناتی ہے, اور 200 سیٹ جو جیتے وہ پنجاب میں حکومت بناتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گے. یہ جو جلسے ملسے اور یہ جو شور شرابہ ہے یہ آپ فکر نہ کریں, ان کا بڑا ہی مؤثر اور بڑا ہی جو ہے نا وہ یعنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کا تدارک کریں گے انشاءاللہ. یہ آہستہ آہستہ جو ہے آہستہ ان کو سکون آ جائے گا آہستہ آہستہ. جو جی اس وقت تڑپ رہے ہیں نا, جس طرح سے وہ اپنا وہ کہتے ہیں کہ مکھی یا مچھر پہ تیل چھڑکا جائے نا تو وہ بھاگتا ہے, پھٹکتا ہے. تو یہ ان کی جو پھڑک دڑک ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اگلے کوئی مہینے 2 مہینے میں. باقی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کال دینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, آپ نے اسلام آباد میں نے آنا ہے, تو یہ آئے اسلام آباد, میں اس کا انشاءاللہ تعالی استقبال کروں گا. اور استقبال کا ایک منصوبہ انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا. وہ جیدہ ٹلی صاحب جو ہے نا, انہوں نے ایک, جب ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے تو اس نے ایک بڑا لمبا چوڑا پیپر بنایا ہوا, وہ میں نے دیکھا ہے, وہ وزارت داخلہ میں بڑا لمبا چوڑا اس نے پیپر بنایا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا اسی کے اوپر میں عمل کروں گا جو تم بنا کے گئے ہو. تو اور ان کو پھر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے ہمارے لیے بنایا تھا, اب یہ اللہ کی مرضی ہے, انہوں نے بنایا ہمارے لیے تھا, اب استعمال جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگا. دیکھیں جی, ہم یہ باتیں جو ہے وہ شہزاد اکبر کی طرح جو ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں کریں گے. جو چیزیں سامنے آئیں گی انکوائری کے نتیجے میں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے مطابق جو جائز بات ہوگی, جھوٹا مقدمہ یا وکٹمائزیشن یا انتقام نہیں ہوگا, جو صحیح ہوگا اس کے مطابق جب عمل ہوگا. بہت شکریہ.